میں مشکور ہوں حافظ نعیم الرحمان صاحب کا، لیاقت بلوچ صاحب کا، کہ میں نے ان سے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہوئی تھی کہ ملاقاتیں ہماری چلتی رہنا چاہیے، مگر اس وقت ایسا موڑ آیا ہے، اس کو جس اعتبار سے یہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو یہ بل ترمیم کا نہیں ہے، تدفین کا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور اگر یہ امینڈمنٹ پاکستان کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بل کہلا رہا ہے تو یہ ڈس ممبرمنٹ بل ہے، یعنی پاکستان کے آئین کو دفن کرنے والا بل ہے۔ اتنا خراب بل کی ضرورت نہیں ہے، کھلم کھلا ماشاء اللہ لگنا مشرف صاحب کا اس سے کم بہتر تھا، کہ کلیئرٹی تو تھی کہ کہاں سے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کہ ایک فساد آگے رکھا ہوا ہے، ایک پردہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جیسے حافظ نعیم بھائی نے اس بات کا اعلان کیا، بتایا آپ کو کہ وہ پردہ کتنا نان جینوئن ہے، کتنا اس کے اوپر کتنے شکوک و شبہات ہیں، کتنی دھاندلی زدہ کیفیت سے وہ آیا ہے وہ پردہ، اور پھر وہ آئین کے اندر ترمیم کر لے۔ تو لہٰذا میں تو یہ درخواست کرنے آیا تھا کہ کئی ایک چیزیں پاکستان کے اندر بہت خطرناک بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اس موقع پر دوبارہ اس بات کی یاد دہانی کرنا چاہتا ہوں لوگوں کی کہ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو جینوئن پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو ہم نے اتنا کنارہ کش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہاں ہتھیار کا استعمال بہت بڑھ گیا۔ وہ مسنگ پرسنز والی جو کیفیت ہے وہ تو اب پنجاب نے بھی دیکھ لی، جس طرح سے بلوچستان کے اندر چل رہا تھا، جس کے اندر مسلسل کوشش ہو رہی تھی کہ مسنگ پرسنز کو برآمد کیا جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں پنجاب سے اور سارے پاکستان میں مسنگ پرسنز کا کھیل چلا گیا۔ اور مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر رہ کر یہ کہتے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، اور ان کے سارے ان کی طرفداری کرنے والے سارے تجزیہ نگار بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ فوج یہ چاہتی ہے، فوج یہ چاہتی ہے، فوج یہ کر رہا ہے، فوج نے یہ کیا اور فوج نے وہ کیا۔ تو یہ میری فوج کے اوپر ایک جھوٹ کا الزام بھی لگ رہا ہے۔ میری فوج پاکستان کا ایک ستون ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس فوج کو نقصان نہیں پہنچے۔ انہوں نے سوال کیا کہ میرا کوئی آڈیو موجود ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ گھسو، توڑو، بڑھو۔ آپ نے وہ آڈیو سنا ہے یا سنائی بات کر رہے ہیں؟ اچھا سنا نا، نہیں آڈیو سنا ہے۔ دیکھو آپ نے آڈیو کی مثال دی دھنیا کے، ٹھیک ہے نا۔ بس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے خان صاحب کو وہ آڈیو میں نے آن کیا، میں نے خان صاحب کو کال کر کر کہا کہ لوگ جا رہے ہیں آپ ان کو روکیے، اور خان صاحب فوراً سٹیج پر گئے۔ 5 منٹ بعد اس کی آڈیو تو ٹیلی ویژن پہ موجود ہے کہ یہ حرکت نہیں کرو اور ہٹ جاؤ بس۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی مس انفارمڈ ہوتے ہیں، آپ پورا سن لیجیے گا، پھر یقیناً یہ سوال جینوئن ہوگا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ جی ساری جماعتیں اس انداز سے چلیں کہ جو اس وقت آئین کے اعتبار سے جو شب خون مارا جا رہا ہے اس پہ یکساں ایک موقف اختیار کریں، اسی لیے ہم یہاں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کنٹرول کریں۔ قبضہ کس کا ہے؟ میرا سوال ہے قبضہ کس کا ہے فیصلوں پر؟ اور میرا جواب یہ ہے کہ جس کا قبضہ ہوگا اس سے بات ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے۔ میرا تو ملک ہے نا، میرا تو گھر ہے، میرے گھر پر جو قبضہ کر لے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ کہوں گا کہ جی فلانے سے بات کرنی ہے۔ جب آپ باورچی خانے سے جو آملیٹ آیا وہ اتنا خراب آیا کہ باورچی کہتا ہے یہ تو میں نے پھینکنے کے لیے تیار کیا تھا، تو یہ کچا اور پکا کی بات نہیں ہے، یہ وہ آملیٹ تھا جو کھلایا جانا تھا اگر نمبر پورے ہو جاتے۔ جی حنیف صاحب آپ سوچیں کہ ہاضمہ اگر خراب ہو جاتا پھر سیکنڈ لاسٹ پھر عدنان صاحب جی جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں لوگوں نے، آج کل ٹیلی ویژن پر یہی بحث ہوتی ہے، نہ میں فرشتہ نہ کوئی اور فرشتہ، جب کوئی قتل ہو جائے تو لوگ کہیں گے یہ تو حابیل اور قابیل کے زمانے سے چل رہا ہے، اب کیوں سوال کر رہے ہو؟ بھائی جان تعداد دیکھی جاتی ہے، اگر کوئی کہے کہ کرپشن ہے پاکستان میں، امریکہ میں نہیں ہے، تو میں کہوں گا وہاں کم ہے، پاکستان میں زیادہ ہے۔
تو لہٰذا اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی مسنگ پرسنز ہو رہے تھے تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر شیریں مزاری نے بڑی محنت کی اور ہم نے اس بات کی کوشش کی، مگر یہ سسٹم جو پیچھے چل رہا ہے یہ سسٹم جب بھی موجود تھا اور اس کے اثرات بڑے مہلک نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال سے 5-6 سیٹوں پر مارا گیا ہوگا، مگر اب تو سینکڑوں سیٹوں پر مارا گیا ہے شب خون، تو لہٰذا ختم کریں اس بات کو۔ بہت شکریہ